أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت والجلال نے سورہ فاتحہ کی اس دوسری آیت شریفہ میں اپنی دو صفتیں ذکر فرمائی ہیں۔ ان دونوں صفات سے ہم انسانوں کو کیا سبق ملتے ہیں اس کی تفصیلات پچھلی مجالس میں ہو چکی ہے۔ ابھی اس وقت بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنی اسی صفت رحمت کی وجہ سے ہم انسانوں پر بہت سے کرم فرمائے ہیں اور بہت سی نعمتوں سے ہمیں نواز رکھا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی صفت رحمت کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہم انسانوں کو پیدا فرما کر اس طرح اندھیروں میں نہیں چھوڑ دیا کہ ہم جیسے چاہے اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارتے رہے، بلکہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کا سلسلہ جاری فرما کر ہم انسانوں کو یہ سمجھایا کہ تمہیں اس دنیا میں ہوتے ہوئے کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تمہارا اپنا کمال کیا ہے، تمہاری اپنی عزت کس کے اوپر موقوف ہے، تم اپنے خالق اور مالک کے محبوب اور مقرب کیسے بن سکتے ہو۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کا سلسلہ جاری فرما کر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سمجھایا ہے۔ آخر میں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور سلسلہ نبوت و رسالت کی آپ کے اوپر تکمیل فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے ہوئی ہے۔ خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وارضاہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قرأت فی التورات، میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ کھانے کی برکت یہ ہے کہ کھانے کے بعد ہاتھ منہ دھوئے جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ، کہ کھانے کی برکت یہ ہے کہ کھانے سے پہلے بھی ہاتھ منہ دھو لیے جائے اور کھانے کے بعد بھی یہ عمل کر لیا جائے۔ حضرات محدثین اور شراح نے اس روایت کی ضمن میں لکھا ہے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے ہوئی ہے۔ وہاں حکم تھا وضو کے بعد دھونا ہے، یہاں حکم ہے وضو سے پہلے بھی دھونا ہے اور وضو کے بعد بھی دھونا ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم انسانوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی رحمت ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو احسان جتایا ہے اس نعمت کے اوپر۔ دو نعمتیں ایسی ہیں جس پر اللہ کی طرف سے احسان جتایا گیا ہے۔ ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت ہے، لقد من اللہ عن المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم۔ اللہ رب العزت یہ احسان جتا رہے ہیں کہ ہم نے تمہی میں سے ایک باکمال نبی مبعوث فرمایا۔ ایک تو اس پر احسان جتایا اور دوسرا ایمان والی نعمت پر احسان جتایا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ حجرات میں ہے بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ اللہ تم پر احسان جتاتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت عطا فرمائی۔ پھر یہاں یہ سوال ہو سکتا ہے، جیسا کہ میں نے پچھلی مجلس میں بھی اشارہ کیا تھا کہ احسان جتانا یہ تو ایک بری عادت ہے جس سے ہم انسانوں کو منع کیا گیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ او ایمان والو، تم اپنے صدقات اور اپنی خیرات کو باطل مت کرو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو ہے عمل کی صحت کے لیے شرط اور دوسری عمل کے بقا کی بھی شرط ہے۔ صحت عمل کے لیے یہ شرط ہے کہ آدمی جب عمل کرے تو وہ صرف اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرے، ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے، شہرت کے لیے وہ عمل نہ کرے۔ اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی دوسرا جذبہ کار فرما نہیں ہونا چاہیے۔ عمل تب صحیح اور مقبول ہوتا ہے اور اس کے بقا کی شرط یہ ہے کہ عمل کو انجام دینے کے بعد آدمی کو اس عمل کے کرنے میں اپنا کمال نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نے اپنی طاقت سے، اپنی محنت سے یہ عمل میں نے کیا اور کر کے وہ کسی پر احسان جتانے والا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر احسان جتایا ہے تو اگرچہ شروع میں عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا لیکن اس کا یہ عمل باطل ہو جائے گا، اللہ کے یہاں اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا بلکہ وہ عمل اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اور روایت ترمذی کے مطابق تو احسان جتانے والا اللہ کو مبغوض ہے، اللہ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ تو یہ تو بری صفت ہے، پھر اللہ نے احسان کیسے جتایا؟ یہ ایک سوال ہوتا ہے۔ اس کا جواب دیا گیا تھا کہ ایک ہے احسان جتانا
اور دوسرا ہے احساس جگانا۔ احسان جتانا حقیر بتانے کے لیے ہوتا ہے۔ میں نے کسی پر کوئی احسان کر دیا، اب میں کہتا ہوں رہنے دے، میری وجہ سے تو نظر آ رہا ہے، ذلیل کرنا مقصود ہے، یہ احسان جتانا ہے۔ اور ایک ہے احساس جگانا۔ اللہ نے حضور اکرم علیہ السلام کی صورت میں جو عظیم المرتبت نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اللہ نے اس پر احسان نہیں جتایا ہے، ہمارا احساس جگایا ہے کہ تمہیں یہ محسوس ہونا چاہیے، تمہارے دل و دماغ میں یہ بات مستحضر ہونی چاہیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بہت بڑا انعام ہے ہمارے حق میں، اور یہ اللہ کی صفت رحمت کا جو اس آیت کریمہ میں ذکر کی گئی ہے بہت بڑا مظاہرہ ہے۔ خیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ کی سیرت طیبہ اور آپ کے طریقہ زندگی کو ہمارے لیے ہر کامیابی اور ہر عزت کا معیار اور مدار بنایا۔ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اس دنیا میں بھی سرخرو ہونا چاہتے ہیں، ہر لائن کی عافیتیں چاہتے ہیں، خوشحال زندگی اور برکتیں چاہتے ہیں، اور اللہ کے یہاں کی بھی محبوبیت اور مقبولیت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ زندگی کی ہر نقل و حرکت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ اور اتباع سنت کے جو فوائد ہیں وہ بھی پچھلی مجلس میں ذکر کیے گئے تھے، اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضور اکرم علیہ السلام کی سنتوں کے شہدائی تھے۔ ہر قدم پر، ہر عمل میں حضور اکرم علیہ السلام کی مبارک سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہتے تھے اور اہتمام کے ساتھ اس پر عمل کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو اس قدر اتباع سنت میں محو اور منہمک رہتے تھے کہ لوگ حضرت کو پاگل کہا کرتے تھے۔ میں نے کچھ روایتیں ان کے تعلق سے پچھلی مجلس میں سنائی تھی۔ بخاری شریف کی ایک روایت آج کی مجلس میں ان کے تعلق سے عرض کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں سنتوں کی کیسی عظمت تھی، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ان کے لیے کیسا باعث فخر تھا کہ ہر چیز میں وہ حضور اکرم علیہ السلام کی پیروی کرتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ابواب الوضو میں حضرت الامام علیہ الرحمہ نے اس کو نقل فرمایا ہے، اور دوسری جگہوں میں بھی وہ روایت آپ لائے ہیں۔ عبید ابن جریج رحمہ اللہ تعالی، یہ ایک تابعی ہے، انہوں نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے فرمایا کہ حضرت ہم آپ کو 4 کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جو آپ کے ساتھیوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں۔ ہم نے دیکھا غور سے کہ آپ 4 ایسے کام کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھی وہ کام نہیں کرتے ہیں۔ فرمایا وہ کون سے 4 کام ہیں؟ تو عبید ابن جریج نے فرمایا رحمہ اللہ تعالی، ایک کام تو یہ ہے کہ آپ صرف یمانی رکنوں کا استلام کرتے ہیں۔ کعبہ زادہ اللہ شرفا و کرما کے 4 رکن اور 4 کونے ہیں۔ جس رکن میں حجر اسود ہے اس کے بالمقابل جو رکن ہے وہ رکن یمانی کہلایا جاتا ہے، تو ان دونوں رکنوں کو یمانی رکن کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 2 رکن ہیں، ان کو شامی رکن کہا جاتا ہے۔
تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما صرف 2 رکنوں کا استلام فرماتے تھے، حجر اسود والے رکن کا اور اس کے بالمقابل جو رکن یمانی ہے اسی کا استلام فرماتے تھے، جبکہ دور اول میں بعض صحابہ اور تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ 4 رکنوں کا استلام کرتے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت ایک بات تو یہ ہے کہ آپ صرف ان 2 رکنوں کا استلام کرتے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ آپ سبتی چپل پہنتے ہیں، آپ کے صحابہ ایسے چپل نہیں پہنتے۔ سبتی کون سے چپل کہلائے جاتے ہیں؟ اس چمڑے کے چپل جس کے اوپر بال نہ ہو، یعنی بالوں سے خالی کیا ہوا چمڑا، وہ چپل پہنتے تھے، اعلیٰ درجے کے چپل پہنتے تھے اس زمانے کے اعتبار سے۔ اور جو دوسرے صحابہ تھے رضوان اللہ علیہم وہ اکثر ایسے چمڑے کے چپل پہنتے تھے جس چمڑے کے اوپر بال ہوتے تھے، یعنی سیدھے سادھے چپل پہنتے تھے۔ ابن عمر تھوڑے اچھے چپل پہنتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں نعمت عطا فرمائی ہو تو اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے، اگرچہ ریاکاری شرعاً بہت مذموم ہے، لیکن اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے، شکر ادا کرنے کے لیے اس نعمت کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ حضرت نے دیکھا کہ ان کی حالت خستہ ہے، انہوں نے معمولی درجے کے کپڑے پہن رکھے ہیں، چپل بھی ان کے ایسے ہیں، تو ان سے پوچھا کیا اللہ رب العزت نے تمہیں مال عطا فرمایا ہے؟ فرمانے لگے جی حضرت، اللہ نے مجھے تو بہت مال دیا ہے، ہر طرح کے جانور الحمدللہ میرے پاس موجود ہیں۔ تو حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا فَلْيُرَ عَلَيْكَ أَثَرُ نِعْمَتِي، ارے اللہ کے بندے، اللہ کی نعمت کا اثر تجھ پر دکھنا بھی تو چاہیے۔ جب مال دیا ہے، اللہ نے نعمت دی ہے، تو اس کا اظہار بھی تو ہونا چاہیے۔ پھر آپ حضرات کہیں گے کہ ہم نے تو ایک روایت پڑھی ہے کہ سادگی ایمان میں سے ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر ہمیں سادہ رہنا چاہیے، جبکہ وہ روایت تو بتا رہی ہے نعمت کا اثر بدن کے اوپر اور رہنے سہنے کی زندگی میں دکھنا چاہیے۔ تو دونوں روایتوں میں بظاہر تعارض ہے، نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اللہ رب العزت نے ہمیں جو طریقہ زندگی عطا فرمایا ہے وہ انتہائی درجے کا معتدل اور متوازن طریقہ ہے۔ افراط و تفریط سے یہ شریعت پاک ہے۔ اس امت کو بھی امت وسط کہا گیا ہے۔ یہ وہ امت ہے جن میں اعتدال ہے۔ افراط یعنی غلو کرنا اور تفریط ایک دم کوتاہی کرنا، یہ دونوں ہماری اپنی شریعت میں مذموم ہے، برا ہے۔ عبادات میں بھی اللہ نے حدود مقرر فرمائی، ہر چیز کی حد ہے کہ اس سے آگے نہ جاؤ اور اس سے نیچے بھی نہ جاؤ۔ یہ بہت طویل مضمون ہے، انشاءاللہ کبھی کسی مجلس میں اس پر روشنی ڈالیں گے۔ تو دیکھیے یہاں اعتدال سکھایا۔ حضور اکرم علیہ السلام کے ان دونوں فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی پہننے میں، کھانے اور پینے میں بے جا اسراف کرتا ہے اور اسی کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ رہا ہے، ہر وقت ٹیپ ٹاپ کی سوچ میں لگا رہتا ہے، ٹھیک ٹھاک تو اچھا ہے، اسی کو فَلْيُرَ عَلَيْهِ أَثَرُ نِعْمَتِهِ فرمایا کہ آدمی ٹھیک ٹھاک رہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں
بزرگیت یہ ہے کہ ٹوپی گمی ہوئی ہو اور پائجامہ ایک اوپر ہو اور ایک نیچے ہو اور کرتے کا بھی ٹھکانہ نہ ہو، اس کا نام بزرگی ہے۔ یہ بزرگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ تو بہرحال جو شخص کھانے پینے میں اپنا مال خرچ کرتا ہے اسی کو مقصد سمجھتا ہے، پہننے میں، گھومنے میں، پھرنے میں اسی کو مقصد زندگی سمجھ کر اپنا مال اسی میں خرچ کرتا ہے، اسے تو کہا گیا بھائی سادگی ایمان میں سے ہے، سادہ رہو، اسراف مت کرو، اللہ کی نعمت کا غلط استعمال مت کرو، قولی اور عملی شکر بجا لاؤ، اس سے تو یہ کہا گیا۔ لیکن جو آدمی طبیعت کے لاابالی پن کی وجہ سے، بعض لوگ گوار ہوتے ہیں، کون کپڑا خریدتا ہے، کون دھوتا ہے، بس جو آیا پہن لیا، یہ طبیعت کا لاابالی پن ہے، یا بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے۔ اللہ نے مال عطا فرمایا ہے لیکن بخیل ہیں، کنجوس ہیں، اس لیے وہ اچھی حالت میں نہیں رہتا، اس کو کہا گیا کہ تجھ پر اللہ کی نعمت کا اثر دکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ، کیسی معتدل اور متوازن تعلیم ہے، افراط بھی نہ ہو کہ بس اسی کو اپنا مقصد زندگی اور عزت سمجھ کر ہمیشہ اسی میں لگے ہوئے ہیں، نہیں، اور یہ بھی نہیں کہ بخل اور لاابالی پن کی وجہ سے نعمتیں ہونے کے باوجود آپ کنجوسی کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ضمناً بات نکل گئی تھی تو عبداللہ ابن عمر سے رضی اللہ تعالی عنہما یہ پوچھا گیا کہ آپ اعلیٰ درجے کے چپل پہنتے ہیں، دوسرے تو ایسے نہیں پہنتے، یہ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ حضرت آپ زرد رنگ کا کپڑا پہنتے ہیں جبکہ آپ کے ساتھی یہ تو زرد رنگ کا کپڑا نہیں پہنتے ہیں۔ چوتھا سوال یہ کیا گیا کہ جب آپ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفاً و کرما میں ہوتے ہیں تو آپ 8 ذی الحجہ کو احرام باندھتے ہیں جبکہ آپ کے ساتھی پہلی ذی الحجہ سے احرام باندھ لیتے ہیں، تو آپ یہ 4 ایسے انوکھے کام کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھیوں کو یہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا جواب بھی بڑا عجیب تھا۔ ہر سوال کے جواب میں آپ نے یہی فرمایا کہ بھائی میں یہ جو 2 رکنوں کا استلام کرتا ہوں اور شامی رکنوں کا نہیں کرتا، اس لیے کہ میں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ دیکھیے کہنے کا مطلب یہ تھا میں اتباع سنت میں یہ کام کرتا ہوں۔ پھر تم نے کہا تھا کہ سبتی اور اچھے چپل پہنتے ہیں، اس کا بھی جواب یہی دیا، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے چپل پہنتے ہوئے دیکھا ہے۔ دیکھیے یہی جواب ہے، آقا علیہ السلام نے کیا اس لیے میں نے کیا ہے۔ پھر کہا گیا کہ آپ زرد رنگ کا کپڑا پہنتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ زرد رنگ کا کپڑا یہ ہمارے فقہا نے ممنوع لکھا ہے، مردوں کو نہیں پہننا چاہیے، اس لیے کہ اس میں سادھو سنت کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے، اور من تشبہ بقوم فہو منہم۔ لیکن یہ تو فرما رہے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زرد رنگ کا کپڑا پہنتے ہوئے دیکھا تو میں نے اتباع سنت میں پہنا ہے۔ اس کا جواب علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ ہلکا زرد تھا، جو گہرا زرد ہو اس سے تو منع کیا گیا ہے مشابہت کی وجہ سے، لیکن
لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکے زرد رنگ کا کپڑا پہنا تھا. عبداللہ ابن عمر نے اسے دیکھا تھا، اس لیے فرمایا میں اتباع سنت میں یہ کام کر رہا ہوں. پھر فرمایا کہ آپ 8ویں ذی الحجہ کو احرام باندھتے ہیں جب مکہ مکرمہ میں ہوتے ہیں. فرمایا اصل میں نے حضور اکرم علیہ السلام کو دیکھا ہے کہ آپ نے سفر سے متصل احرام باندھا. جب آپ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفاً و کرما سے چلے تھے تو ذوالحلیفہ میں آ کر آپ نے قیام فرمایا تھا، اور جب سفر کا ارادہ فرمایا تب احرام باندھا اور تلبیہ پڑھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کی سنت یہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ہمارا تلبیہ اور ہمارا احرام یہ سفر سے ملا ہوا ہونا چاہیے. اور سفر چونکہ حج کا 8ویں ذی الحجہ کو شروع ہوتا ہے، اس لیے میں نے 8ویں ذی الحجہ میں احرام باندھا ہے. یہ تھے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ ہر چیز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیا کرتے تھے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے. ایک طویل واقعہ ہے. سن ہجری 6 میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرہ کے ارادے سے مدینہ زادہ اللہ شرفاً و کرما سے اپنے اصحاب کے ساتھ روانہ ہوئے. مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ حضرت اپنے اصحاب کے ساتھ عمرہ کے لیے آ رہے ہیں تو انہوں نے ارادہ کر لیا ہم راستہ روکیں گے، انہیں مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے. حضور جب قریب تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم تو پتہ چلا کہ انہوں نے راستہ روکا ہے، تو حضرت نے راستہ بدل دیا تاکہ دوسرے راستے سے مکے میں داخل ہو کر عمرہ کرے. حدیبیہ میں حضور اکرم علیہ السلام تشریف لے گئے. یہ جدہ سے مکہ آتے ہوئے بیچ میں ایک شمسیہ علاقہ ہے جو اس زمانے میں حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا تھا. حضور اکرم علیہ السلام نے وہاں جا کر اپنی اونٹنی کو اٹھانا چاہا تاکہ مکے میں داخل ہو، لیکن وہ اونٹنی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوئی. تو صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم فرمایا خلات القصوہ، قصوہ اڑ گئی ہے، خلات القصوہ، قصوہ اڑ گئی ہے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ما خلات القصوہ وما ذاک لہا بخلق، قصوہ اڑی نہیں ہے اور اڑنا اس کی عادت بھی نہیں ہے، ولیکن حبسہا حابس الفیل، اور لیکن ہاتھیوں کو روکنے والے اللہ نے اسے روکا ہے. وہ ابرہہ حملہ کرنے آیا تھا، اللہ نے اسے روک دیا تھا، اسی اللہ نے اس کو روکا ہے. خیر پھر نبی کریم علیہ السلام نے حدیبیہ میں پڑاؤ ڈالا. ایک صاحب کو بھیجا کہ جاؤ مکے والوں سے بات کرو، ہم کسی اور مقصد سے نہیں صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے ہمیں اجازت دی جائے. لیکن وہ صاحب گئے، ان کا جانور قتل کر دیا، سواری مار ڈالی. وہ مشکل سے جان بچا کر واپس آئے تو حضور اکرم علیہ السلام نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے فرمایا آپ تشریف لے جائے پیغام پہنچانے کے لیے. فرمایا حضرت میری تو مکہ والوں سے دشمنی آپ کو معلوم ہے اور میرے قبیلے کے زیادہ افراد بھی وہاں نہیں ہیں، آپ حضرت عثمان کو بھیج دے رضی اللہ عنہ تو اچھا ہے، ان کے قبیلے کے زیادہ لوگ وہاں مکہ مکرمہ میں ہیں تو ان کو حمایت مل جائے گی، حفاظت مل جائے گی. چنانچہ حضرت عثمان روانہ ہوئے. دو پیغام پہنچانے تھے، ایک تو مشرکین مکہ کو کہ ہم عمرے کے ارادے سے آئے ہیں اور کوئی ہمارے
ہمارا مقصد نہیں ہے، اور دوسرا پیغام ان کمزور مسلمانوں کو پہنچانا تھا جو ایمان لے آئے تھے لیکن کسی وجہ سے وہ ہجرت نہیں کر سکتے تھے اور کفار اور مشرکین کے مظالم سے دو چار تھے، ان کو پہنچا دینا پیغام کہ ان قریب اللہ تعالی مکہ مکرمہ پر ہمیں فتح عطا فرمائے گا اور تمہاری یہ جو تکلیفیں ہیں انشاءاللہ ان قریب دور ہو جائے گی۔ بہرحال حضرت عثمان چلے، ان کے قبیلے والوں کو پتا چلا کہ ہمارے قبیلے کا آدمی آ رہا ہے، یہ ان کے لیے عزت کی بات تھی کہ مشرکین کے سرداروں سے بات کرنے کے لیے ہمارے قبیلے کے آدمی کا انتخاب کیا گیا۔ چنانچہ وہ باہر نکلے، حضرت عثمان کا استقبال فرمایا رضی اللہ عنہ وارضاہ، اور فرمایا ہماری حمایت تمہیں حاصل ہے، کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، تم جس کام سے آئے ہو وہ کام اچھی طرح کر لو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مشرکین مکہ اور اس کے سرداروں کے پاس جانے لگے تو حضرت عثمان کی لنگی آدھی پنڈلی تک تھی، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ یہاں مکہ کے جو سردار ہیں ان کا سٹائل اور ان کا فیشن الگ ہے، وہ تو بالکل نیچے لنگی باندھتے ہیں، جو زمین پر گھسیٹتے ہوئے وہ چلتے ہیں، آپ اگر اس حالت میں جائیں گے تو وہ آپ کو حقیر سمجھیں گے، جیسا کہ آج کل لوگ سنت پر عمل کرنے والوں کو معاذ اللہ حقیر سمجھتے ہیں۔ اور میں کوئی اعدائے اسلام کی بات نہیں کرتا، ہماری مسلم لوبی کی بات کرتا ہوں جو اپنے آپ کو مغربی تہذیب سے آراستہ کر کے باکمال سمجھتے ہیں، وہ جب سنت کے مطابق لباس یا کوئی اور اسٹائل دیکھتے ہیں تو فوراً ذلیل سمجھتے ہیں کہ دیکھو کیسے لگ رہے ہیں۔ العیاذ باللہ، اس زمانے کا اسٹائل یہی تھا کہ نیچے لنگی باندھو۔ تو حضرت عثمان سے درخواست فرمائی کہ آپ نیچی کر لیں تاکہ آپ کو حقیر نہ سمجھے۔ کیا جواب دیا حضرت عثمان نے؟ ہاکذا عزرت حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی آدھی پنڈلی تک رہتی ہے، میری لنگی بھی وہی رہے گی۔ کبھی صحابہ کرام اور ہمارے اکابر سنت پر عمل کرنے کے لیے کسی سے کبھی مرعوب نہیں ہوئے۔ ہمارے جیسا ہوتا تو یہ کہہ دیتا یار قبیلے والوں نے بڑا احسان کیا ہے لہذا ان کی بات آج مان لینی پڑے گی، چلیے سنت تو چھوٹ رہی ہے۔ العیاذ باللہ، یہ ہماری زبان پر الفاظ ہوتے ہیں، یا ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچ لیتے ہاں یار ہماری ذلت ہو جائے گی، ہم تو سرداروں سے بات کرنے جا رہے ہیں، لہذا کچھ دیر کے لیے اگر سنت چھوڑ دے تو کیا فرق پڑ جاتا ہے۔ آج کل ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے، کسی جگہ دعوت ہے، کھانا کھانے کے لیے ہم گئے، اب لوگ کھڑے کھڑے کھاتے ہیں، اب اسے شرم آتی ہے بیٹھ کر کھانے میں، کہا جاتا ہے بھائی سنت پر، کہا یار یہ سارا مجمع تو دیکھو کھڑے کھڑے کھا رہا ہے، اگر میں اس طرح کھاؤں گا تو مجھے لوگ کیا سمجھیں گے، لوگ میری مذاق اڑائیں گے۔ چائے پیتے ہیں، کھڑے کھڑے لوگ پی رہے، یہ بیٹھ نہیں سکتا ہے۔ ایک دفعہ مجھے بھی اس طرح کی ضرورت پیش آ گئی کہ لاری پر چائے پینے کے لیے ہم لوگ اترے، وہاں سسٹم تھا، سب کھڑے کھڑے چائے پیتے تھے، اپنے آپ کو مہذب سمجھنے والے تھے۔ یہ مغربی تہذیب جو سراپا لعنت ہے اور اللہ رب العزت کا جس کے اوپر غضب ہے، اس کو آج ہم نے تہذیب سمجھ لیا ہے۔ تو بہرحال میں بیٹھ گیا نیچے، ٹیبل تو تھا نہیں، رواج ہی کھڑے کھڑے پینے کا تھا،
تو لوگوں نے میرے سے مولانا کیا کر رہے ہو؟ ارے لوگ کیا؟ ارے میں نے کہا جاتے ہیں لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک سنت ہے، تو آج ہم مسلمان غیروں سے مرعوب ہو کر اپنی سنت اور اپنی شریعت چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ مسلمان مرعوب ہونے کے لیے نہیں آیا، اپنا اثر دکھانے کے لیے آیا ہے۔ ارے مسلمانوں، سنت کے انوار لوگوں کو دکھانے چاہیے، سنت کا نور جب ان کے سامنے آئے گا تو انہیں بھی پتا چلے گا کہ یہ سنت کیسی مبارک ہوا کرتی ہے، وہ تو جب آپ عمل کر کے بتائیں گے تب پتا چلے گا، اور دنیا کو مجبوراً ادھر آنا ہی پڑے گا۔ لوگ چھری کانٹوں سے کھاتے ہیں نا، چمچ سے، کانٹے سے، یہ تو انگریز کا طریقہ ہے۔ یہ چھری کانٹے انہوں نے کیوں نکالے؟ اس لیے کہ وہ بائیں ہاتھ سے استنجا کرتے ہیں، پاخانہ صاف کرتے ہیں، اور ان کا کھانا بھی بائیں ہاتھ سے ہوتا ہے، تو ان کو گھن آتی ہے، تو وہ چھری کانٹے انہوں نے شروع کر دیے۔ تو دیکھا دیکھی ہم مسلمانوں نے بھی یہ شروع کر دیا۔ میں یہ کہنے جا رہا ہوں، ابھی میں نے کل ایک نیوز میں پڑھا کہ ایک بڑے طبیب نے لکھا کہ ہاتھ سے کھانے کے کتنے فوائد ہیں، اتنے فائدے گنائے کہ مجھے لگتا ہے لوگ دیکھ کر ہی ہاتھ سے کھانا شروع کر دیں گے۔ وہ چھری کانٹے تو انہوں نے اس لیے کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھاتے، انہیں گن آتی ہے، اور ہماری شریعت نے کاموں کو تقسیم کیا ہے، اچھے کام داہنے ہاتھ سے کرو، اور بائیں اور برے اور مکروہ اور ناپسندیدہ کام بائیں ہاتھ سے کرو۔ تو یہ چھری کانٹوں کی ہمیں کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ تو دیکھیے کیسا موقع تھا، لیکن فرمایا نہیں، سنت میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ پھر آپ کے رشتہ داروں نے کہا کہ آپ جب مکے میں آ ہی گئے ہیں تو عمرہ کر لیجئے، حضور اکرم علیہ السلام تو روک دیے گئے ہیں، لیکن آپ تو جب آ ہی گئے ہیں تو عمرہ کرنے میں کیا حرج ہے؟ فرمانے لگے نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تک عمرہ نہیں کریں گے میں عمرہ نہیں کر سکتا۔ یہ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، اور یہ تھا عشق، اور یہ تھی سنتوں کی عظمت و اہمیت۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت عظمیٰ کی قدر ہمیں نصیب فرمائے، اور یہ جو معتدل اور متوازن شریعت سنت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس پر ہمیں اعتدال اور توازن کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق و سعادت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک اعلان یہ تھا کہ آئندہ کل مہینے کا پہلا اتوار ہے، ماں بہنوں کا اجتماع ہوگا انشاءاللہ اسی مسجد کے نیچے ہال میں۔ ماں بہنوں کو اس اجتماع میں بھیجنے کی فکریں کریں، اور جو ماں بہنیں میری آواز سن رہی ہے، میری درخواست ہے 3 بجے انشاءاللہ بیان شروع ہو جائے گا، تشریف لے آئے، اپنے اڑوس پڑوس میں بھی محنت چلائے اور اس دینی مجلس میں شریک کرے۔ اس کے علاوہ آئندہ کل اجتماع کی لائن سے ہمارے یہاں اسی مسجد میں مشورہ ہے صبح، سب حضرات کو چاہیے اس میں شرکت کرے، انگلی کٹا کر ہی صحیح، شہیدوں میں نام تو لکھوانا چاہیے نا۔ جو لوگ فکریں کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، انشاءاللہ ان کے اجر و ثواب میں ہمارا بھی حصہ لگ جائے گا۔ ہم اس اجتماع کی لائن کی مجلسوں میں شرکت کریں گے، جتنا ہم سے ہو سکے تعاون کرے، دعائیں کرے، اور جو مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ وہ مقاصد ہم امت کو سمجھائے، اور اس کے مطابق ہمارا یہ اجتماع ہو، اس کے لیے دعاؤں کا بھی اہتمام کرے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک
اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی محبی بعدد فضائل لا الہ الا اللہ یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین ویا ذا الجلال والاکرام ویا راحم المساکین۔ اے اللہ ہم آپ کے گنہگار، خطا کار، سیاہ کار بندے ہیں۔ اے اللہ کوئی چھوٹا بڑا گناہ ایسا نہیں ہے جس کا ہم نے ارتکاب نہ کیا ہو، دن رات کی کوئی گھڑی ایسی نہیں ہے جس میں ہم نے تیری نافرمانی نہ کی ہو۔ اے اللہ بڑی حسرت و ندامت کے ساتھ آپ کے دربار عالی میں مغفرت و رحمت کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دیجئے، اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے، سب کو رحم و کرم سے نواز دیجئے۔ پیارے اللہ گناہوں سے پیچھا چھڑا دیجئے، ہر چھوٹے بڑے گناہ کی نفرت ہمارے اپنے دل میں پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ زندگی کی ہر نقل و حرکت میں آپ کی مرضی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت سمجھا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت سے مالا مال فرما دیجئے۔ اے اللہ دنیا کی محبت عافیت کے ساتھ ہمارے دلوں سے نکال دیجئے، آپ کی محبت سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دیجئے۔ اے اللہ وہ زندگی ہی کیا ہے جو آپ کی یاد کے بغیر گزر جائے۔ اے اللہ ہر ساعت کی آپ کی یاد اپنے فضل سے عطا فرما دیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے طریقوں سے کمال عشق نصیب فرما دیجئے، تمام رذائل سے پاک و صاف فرما کر مکارم اخلاق سے مزین فرما دیجئے۔ اے اللہ حقیقت یہ ہے کہ ہم شریعت و سنت کو چھوڑ کر ذلیل و رسوا ہوئے ہیں۔ اے اللہ شریعت و سنت کی عظمت ہمارے اپنے دلوں میں پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ بلا استحقاق اپنے فضل سے جو ایمان آپ نے عطا فرمایا ہے، اے اللہ اس کی صحیح قدردانی نصیب فرما دیجئے۔ ایمان کے جتنے مقتضیات ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے عافیت کے ساتھ اے اللہ ہمیں قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ امت جہاں بھی پریشان حال ہے، اے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما دیجئے۔ اے اللہ امت کو دشمنوں کے نرغے سے نکال دیجئے۔ اے اللہ امت پر رحم کا معاملہ فرما دیجئے۔ اے اللہ خصوصاً اہل فلسطین پر رحم فرما دیجئے، ان مظلوموں کی مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ حق کو غلبہ نصیب فرما دیجئے، باطل کو مغلوب فرما دیجئے، اعدائے اسلام کو صفحہ ہستی سے اے اللہ مٹا دیجئے۔ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اور اگر ہدایت ہے تو عطا فرما کر اسلام اور مسلمانوں کو قوت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، ہماری آزمائش نہ فرمائیے۔ حضور اکرم علیہ السلام کے صدقے اے اللہ ہماری نصرت اور مدد فرما دیجئے۔ اے اللہ جتنے بھی دین متین کے کام ہو رہے ہیں سب کو خوب ترقیاں عطا فرما دیجئے، کام کرنے والوں اور ان کی محنتوں کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہماری اس بستی پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیجئے۔ اے اللہ ہر فرد بشر کے دل میں دین کی عظمت پیدا فرما دیجئے، مسجدوں کو آباد فرما دیجئے، گھروں کو تلاوت ذکر اور تعلیمی حلقوں سے آباد فرما دیجئے۔ اے اللہ اس بستی سے بدعات اور رسومات کو ختم فرما دیجئے، سنت کے انوار سے اے اللہ اس کو منور فرما دیجئے۔ اے اللہ آئندہ جو ہماری بستی میں اجتماع ہونے جا رہا ہے اے اللہ اس کو خوب مقبول فرما دیجئے۔
دیجئے، اس علاقے اور پورے عالم کی ہدایت کا اس کو ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ اس کے لیے جو محنتیں درکار ہیں، محنت کرنے والے کھڑے فرما دیجئے، جن اسباب کی ضرورت ہے مہیا فرما دیجئے، ہر طرح کی رکاوٹ سے حفاظت فرما دیجئے۔ اجتماع کے جو مقاصد ہیں اے اللہ ان کے پیچھے ہمیں محنت صرف کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما دیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما دیجئے۔ جن شرور و فتن سے پناہ چاہی ہے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم آپ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے ہیں، اس مرتبہ بھی اور آئندہ بھی کبھی محروم نہ فرمائیے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔